السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میں نہایت ہی ادب سے سلام عرض کرتا ہوں۔ آج میں تمام دوستوں کو کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ باتیں تو عام ہی ہیں، کوئی اتنی خاص نہیں ہے، لیکن ہر انسان کو وہ باتیں پتہ ہوتی ہے، لیکن دوسرا جب بتاتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو بات کا پتہ نہیں ہے۔ بات کا پتہ ہوتا ہے، بس بتانے والا صلاح کرتا ہے۔ بات سننے والے کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ بات ذہن سے نکل چکی ہوتی ہے، لیکن بتانے والا جب بتاتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، ہاں یہ بات تو میں نے سنی ہوئی ہے، اس کا مجھے پتہ ہے، ہاں یہ ایسے ہی ہے۔ تو اتنا نہیں ہوتا کہ ہر انسان کو علم ہی نہ ہو۔ ماشاءاللہ میرا تو ابھی ناقص علم ہے، اتنا میں قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کو گہرائیوں سے بات بتا سکوں یا سمجھا سکوں، پر سیدھی سیدھی صاف صاف باتیں ہیں۔ یہ میرا اپنا ایک ذاتی بات کہہ لیں یا ذاتی میرا فعل کہہ لیں، یا میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے بڑوں کا ادب نہیں کرتے۔ میرا عنوان بھی اصل میں ادب ہی ہے کہ ہم لوگ بڑوں کا ادب نہیں کرتے۔ یہ میں دوسروں کو نہیں کہہ رہا، میں اپنی بھی اصلاح کر رہا ہوں۔ میرے میں بھی بہت سی خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، میں بھی شاید بہت سارے بڑے ہیں جن کا ادب نہیں کرتا، لیکن کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ اس بڑوں کا ادب کرنے سے کیا ملتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو جب ہم بڑے کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، کوئی بڑا آ رہا ہے اس کو دیکھ کر ہم تھوڑا سا مسکراتے ہیں، اس کے ادب میں کھڑے ہوتے ہیں، اس سے با ادب طریقے سے ہم سلام کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ انسان اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ وہ جو خوش ہوتا ہے نا، وہ دل سے پھر دعا دیتا ہے، وہ زبان سے نہیں دیتا۔ زبان سے تو کہہ ہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے، ماشاءاللہ تو بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، تو نے بھئی مجھے سلام کیا، میری ادب میں کھڑا ہوا۔ یہ باتیں ایک نارمل ہیں، وہ زبان سے تو آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں وہ انسان اپنے دل سے دعا دیتا ہے کہ یا باری تعالیٰ جیسے اس کے اندر ادب رکھ تو نے پیدا کیا ہوا ہے، ہمیشہ ایسے ہی قائم اور دائم رکھنا، اور اس کے بچوں کو بھی بات بنانا۔ بات ایک لکانت لگ جا رہی، انسان خود کو ادب کر کے دعا لے رہا ہے، وہ دعا دینے والا ساتھ بچوں کو بھی دعا دے رہا ہے۔ اب پتہ نہیں اس کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں، بچوں کو سمجھ ہے نہیں ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن دعا دوسری نسل تک چلی گئی۔ دوسری نسل یعنی کہ اگر میں ہوں، مجھے کسی نے دعا دی ہے، میرے بچوں کو دعا دی ہے، مجھے تو مل گئی، میری اگلی نسل کو بھی مل گئی۔ تو ادب کرنا چاہیے، ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں بڑوں کے لیے کوئی بات آ بھی جائے نا، اس کی صلاح کرنی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کسی بڑے کے ساتھ کوئی رنجش ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دل میں وہ بات رکھ لیتے ہیں، اس کی صلاح نہیں کرتے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی، کسی دوسرے نے کہہ دیا کہ یا فلاں تجھے ایسے کہہ رہا تھا، فلاں ایسے کہہ رہا تھا، وہ اس بات سننے والے کے پیچھے لگ گیا، اس فلاں کو جا کے نہیں پوچھا کہ تو نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے، یا تو نے میرے متعلق کسی سے کوئی بات کی ہے۔ ہم لوگ صلاح نہیں کرتے، ہم لوگ اپنی صلاح نہیں کرتے، تو کسی سے پوچھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ اگر کسی نے بات کہی ہے کہ فلاں نے تمہیں ایسے کہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس فلاں کے پاس پہنچنا کہ بتاؤ یار آپ نے یہ بات کی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے،
چاہے وہ اپنا ہے چاہے وہ غیر ہے، چاہے وہ دوستوں میں ہے چاہے وہ رفیقوں میں ہے، تو انسان کو اس سے پوچھ لینا چاہیے، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح انسان کی صلاح ہو جاتی ہے، دل میں بات بیٹھ جائے، وہ بات کہنے والے نے کہی بھی نہ ہو جس پہ وہ الزام لگ گیا، تو کوشش کرنی چاہیے کو اس کا پوچھ لینا چاہیے اس انسان سے جس پہ وہ تہمت لگائی گئی ہو کہ یار اس نے فلاں نے تو تمہارے ساتھ ایسے کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہو، لیکن اگر کہتا بھی ہے تو کسی وجہ سے ہی کہتا ہوگا، انسان کو پھر وہ وجہ ڈھونڈنی چاہیے۔ اگر وہ وجہ مل جاتی ہے اسے، وہ وجہ اس کو دریافت ہو جاتی، پھر کوشش کرے، اگر اپنے میں خامی ہے تو وہ دور کرے، اگر خامی نہیں ہے تو دوسرے کی صلاح کرے کہ یار تو نے یہ فلاں وقت میں یا فلاں کے سامنے یہ بات کہی ہے تو یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے کہ آپ نے اس سے کی۔ اگر میرے میں کوئی کوتاہی ہے، میرے میں غلطی ہے تو میری صلاح کرو، مجھے بتاؤ کہ تم میں یار یہ غلطی ہے، تاکہ میں پھر اس کو سدھار سکوں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی معنی نہیں ہوتا، تو ہم لوگ ان باتوں کو لے کے نا اپنوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ بہت انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کے پیچھے لگ کے اپنوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج کل جو ماحول دیکھ رہا ہوں اس میں تو تقریباً یہی کچھ ہی ہے کہ ہم لوگ اپنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نہ کسی دوست کے ساتھ دوستی رکھ کے خوش ہیں، نہ کسی رشتہ دار سے رشتہ داری رکھ کے خوش ہیں، نہ کسی بہن بھائی سے محبت رکھ کے خوش ہیں۔ واللہ عالم کس طرف ہم جا رہے ہیں، بہت غلط راستہ ہم لوگوں نے اختیار کر لیا ہوا ہے۔ باتیں تو میری کڑوی سی ہیں کہ لوگوں کو لگے گا کہ یہ شہزاد بھائی کیا کہہ رہی ہیں، لیکن بات صلاح کی ہے، صلاح ہمیں کرنی چاہیے، صلاح کرنی چاہیے۔ اگر میں غلط ہوں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بتائے آگے جو مجھ میں خامی ہے، تاکہ میں اس کی صلاح کر سکوں، اس خامی کو دور کر سکوں۔ جب ہم آئینہ کیوں دیکھتے ہیں، آئینہ کیوں دیکھتے ہیں ہم؟ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے چہرے پہ کچھ لگا تو نہیں، ہمارے بال ٹھیک ہیں، ہماری آنکھ میں تو نہیں کچھ چلا گیا، ہمارے دانتوں میں تو نہیں کچھ پھنسا ہوا، یا داڑھی میں کوئی ٹنکا تو نہیں ہے، ہمارا لباس صحیح ہے، لباس پہ کوئی داغ تو نہیں سامنے نظر آ رہا۔ یہ آئینہ پھر ہماری صلاح کرتا ہمیں دکھاتا ہے کہ تم میں کیا چیز لگی ہوئی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، آئینہ کو برا نہیں کہتے، ہم اس چیز کو صاف کرتے ہیں۔ جیسے میرے یہاں کوئی چیز لگی ہے، میں نے آئینہ میں دیکھا تو میں نے اسے صاف کیا ہے، نہ کہ میں نے آئینہ توڑ دیا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ جب کوئی دوسرا کسی کو بتاتا ہے نا کہ یار تو نے وہ یا تمہارے اندر یہ بات ہے، تو پھر مجھے اس بات کی صلاح کرنی چاہیے، اس بات کو میرے اندر اگر میرے اندر ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ بتانے والے کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ اور پھر میں اس کو تو برا بھلا کہوں گا ہی، ساتھ اس دوستوں کو بھی کہوں گا یار تم نے کیوں اس کو بات بتائی۔ یہ بات ایسے نہیں ہوتی، بات یہی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس خامی کو دور کیا جائے۔ تمام دوستوں سے، سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہمیں بھائی چارے کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ہم لوگ اپنے نبی کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنی ذات کو لیتا ہوں، میں خود بھی بہت ساری مجھ میں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، میں کہتا ہوں ہیں، مجھے بھی دور کرنی چاہیے۔ کچھ خامیاں، اچھا مزیدار کی بات سنیں کہ کچھ خامیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو خود نظر نہیں آتی اپنے اندر، لیکن دوسروں کو نظر آتی ہیں۔ میں ان دوسروں کو اب ان کو کہہ رہا ہوں، ان کی طرف میں نا توجہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دوسرے میں خامی دیکھتے نا، پردہ نہ ڈالیں، اس کی خامی کو اس کو بتائیں، لیکن بتانے کا طریقہ کار ایسا رکھیں کہ سامنے والے کا دل نہ دکھے، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ایک بات کہہ دینا ایسے ہی، اوے تیرے وچ ہے غلطی ہے، وہ یکدم یا دوستوں کے وچ انسان بیٹھا، میں ہوں کسی دوستوں کے وچ بیٹھا ہوں، دوستوں میں بیٹھا ہوں، تو وہاں پر آ کے ایک دوست میری صلاح کرنے کی بجائے وہ مجھے دوستوں میں کہہ اوے تیرے وچ تے کمی ہے، اوے تو فلاں کام کیتا سکھاؤ، وہ پھر انسان کو یکدم غصہ آ جاتا ہے، اس نے میرے یار دوستوں کے بیچ میں انسلٹ کر دی، وہ یہ اپنی انسلٹ سمجھتا کہ بےزتی کر دی۔ یہ بےزتی نہیں، ہاں
بتانے والے کا طریقہ غلط ہے. کہا اس نے صحیح ہے، میرے اندر خامی ہے، اس نے بتایا ہے، اس نے سچ بولا ہے، لیکن سچ بولنے کا طریقہ تھوڑا سا اس کا انداز جو ہے نا وہ غلط ہو گیا. وہ کیسے؟ وہ دوستوں کے سامنے نہ کہتا، وہ مجھے ایک سائڈ پہ لے کے جاتا، جب میں اکیلا اس سے ملتا مجھے تب کہتا کہ یار شہزاد یہ باتیں مجھے پتہ چلی آیا کہ یہ باتیں سچ ہیں. اگر میں کہتا ہوں ہاں یہ باتیں تو سچ ہیں میرے ساتھ، ہاں یار میں نے فلاں کو ایسے کہا تھا یا میرے اندر یہ غلطی ہے، تو پھر اس نے کہنا کہ یار یہ غلطی دور کر. جو دوست ہوتے ہیں نا یا اپنے ہوتے ہیں وہ صلاح کرواتے ہیں کہ یار اس کو دور کر لے، آج فلاں نے بات کی ہے کل کو کوئی اور نہ کر لے. یہ پھر ہوتی ہے صلاح. پھر اس پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے سوچ و فکر کرنے کے لیے، غور و فکر کرتا ہے وہ کہ یار واقعی اس نے میری صلاح کی ہے تو مجھے یہ بات ختم کر دینی چاہیے اپنے اندر سے. لیکن طریقہ کار یہ طریقہ اگر ہم استعمال کر لیتے ہیں نا کسی کو سمجھانے کے لیے تو اس میں ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے کہ چلو صلاح ہو جاتی ہے، ہم سوچ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں یہ بات ختم ہو جائے. لیکن وہ بات جو سب کے بیچ میں کہہ دی جائے وہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو تمام پریشانیاں مانی ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری تمام پریشانیاں دکھ درد تکلیفیں دور کرے اور ہم سب میں اتفاق محبت بھائی چارہ پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.